بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بات اس حد تک خراب ہوتی یا بنتی نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے کہ حکومت بہت عقل مند ہے یا عمران خان نالائق، یعنی اپوزیشن۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ کیوں سوال جواب ہو رہا ہے، اور فاٹا نیا صوبہ، 2 روز سے وہاں کرفیو ہے، کیوں، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکی جنرل کو نشان امتیاز ملٹری پاکستان نے عطا کر دیا، بھارت میں واویلا مچ گیا، اور سنجانی میں گدے اور گوشت برآمد کر لیا گیا، یعنی مجسٹریٹ نے چھاپا مارا اور وہاں سے سب کچھ۔ ان تمام چیزوں تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات گدھے سے شروع ہوتے ہیں۔ گدھے کا گوشت لاہوریوں کو کہا جاتا تھا کہ بہت کھادا ہے جناب، لاہوروں آئے ہو پھر تو کھوتا کھانے ہو تسی۔ حالانکہ کھوتا کم کھاتے ہیں، غوطہ زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ نہر یہاں موجود ہے، اور اب تو خیر پورے پاکستان میں بارشیں ایسی ہو رہی ہیں کہ غوطے سبھی کھا رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، رحمت بارہ ہے تو رحمت بارہ ہی رہے، زحمت بارہ نہ بنے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ موسمی معاملات میں بارشیں زیادہ ہو گئیں اور اس میں انتظامات صحیح طریقے سے نہ کیے جا سکے، نہ لوگوں نے کوئی فکر کی اس کی۔ بہرحال یہ دنیا میں چینج آئی ہے تو ہمیں اور آپ کو سب کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ بہرکیف اب یہ جو گدھے ہیں، یہ 25 من سے زیادہ ان کا گوشت سنجانی ترنول کے ساتھ ہے۔ سنجانی وہی جگہ ہے جہاں پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا تھا، اور وہاں بڑا دھویں دھار تقریر کی تھی کے پی کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور نے۔ تو مشہور زمانہ جگہ ہے، وہاں جناب پکڑے گئے گدھے، اور گدھے جو ہیں ان کا گوشت بھی پکڑا گیا، اور ایک فارم ہاؤس پکڑا گیا، اور اس میں اس کو سیل کر دیا گیا، اور ایک چینی باشندہ ہے جس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چینی کھاتے ہیں چونکہ گدھے، لہٰذا یہ انہوں نے اپنے لیے انتظام کیا ہوگا۔ کچھ کا خیال تھا نہیں، یہ یہاں سے باہر بھیجا جاتا تھا۔ تو اب تحقیقات ہوں گی تو وہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن ایک بات اچھی ہو گئی کہ اب لاہوریوں سے جان چھوٹ گئی، اب پنڈی اور اسلام آباد والے بھی اس میں شامل ہو گئے کہ کھوتا کھان دینے۔ چلے کوئی بات نہیں، بہرحال اچھا گدھا بہت قیمتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کا گوشت ان کو مطلب وارہ کھایا جاتا ہے کھلانا لوگوں کو، ورنہ وہ قیمتی ہے۔ اس کی کھال پہلے بیچی جاتی تھی، باہر بھیجی جاتی تھی، لیکن اب یہ معاملہ گوشت تک پہنچ گیا۔ اگلی بات کرتے ہیں، فاٹا نیا صوبہ شمالی وزیرستان، حالات خراب ہے، سیکورٹی کے معاملات ہیں، وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، اس کرفیو میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور کرفیو کیوں لگایا گیا؟ اسی لیے کہ سیکورٹی معاملات پہ بھی۔ دوسری طرف ایک اور ہے کہ اسے چونکہ کے پی کے ساتھ ملا دیا گیا تھا، شامل کر دیا گیا تھا کے پی حکومت کے ساتھ، یعنی صوبے کے ساتھ خیبر پختونخوا تھا، تو اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں یہ ان کی اپنی رائے کے مطابق نہیں تھا، لہٰذا اسے بالکل الگ کیا جائے اور الگ صوبہ بنایا جائے۔ اچھا، اگر الگ صوبہ بنایا جائے گا تو پھر ظاہر قانونی ترامیم کرنی پڑیں گی۔ قانونی ترامیم جب بھی ہوں گی جب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سب مانیں گے، لیکن چانسز یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ذرائع یہ کہتا ہے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے اس کے لیے محترمہ نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا تھا کہ ان کو حقوق دیے جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کو مراعات دی جائے، فاٹا کے لوگ بھی انسان ہیں، تو وہ نہیں بات بنی۔ پھر زرداری صاحب نے بھی کوشش کی تھی، لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کامیاب ہوئی اور انہوں نے اس کا انتظام کر دیا کے پی کے ساتھ۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا، اسے انڈیپینڈنٹ صوبہ بنایا جائے، الگ بجٹ دیا جائے، الگ چیزیں دی جائے، لیکن اس کے لیے ترمیم بڑی ضروری ہوگی، جس کو قومی اسمبلی سے بھی پاس ہونا اور سینٹ سے بھی پاس ہونا ہوگا۔ تو اگر یہ مسئلہ آگے چل پڑا تو بڑا بڑا سیاپا پینا جی سیاسی، تو اس میں ابھی چانسز ایسے ہی ہیں کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے، لیکن ایک سلسلہ بن گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی بھارت جو ہے، بھارت میں واویلا مچا ہوا ہے، کیونکہ امریکی عسکری قیادت پاکستان میں تھی، جنرل کرولا، تو ان کو صدر پاکستان نے نشان امتیاز ملٹری عطا کیا، بڑے تقریب ہوئی، اس میں دیا گیا، اور یہ موقع تھا کہ ہم
علاقائی جو ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں باقاعدہ جو ہے وہ ریجنل ڈیفنس چیف آئے تھے، اور اس میں قازقستان کے بھی تھے، کرغیزستان کے بھی تھے، تاجکستان کے بھی تھے، ازبکستان کے بھی تھے، اور امریکہ کے بھی تھے. تو ایک اہم موقع تھا. تو بھارت میں واویلا مچا ہے کہ جناب امریکہ سانو سجی دکھا کے کھپی مارن ڈے ہے، اور ادھر مودی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مودی صاحب جناب 40 دن میں 10 ملک کی دورے کر رہے ہیں. وہ ملک میں ٹک ہی نہیں رہے کیونکہ ان پہ راہل گاندھی ہی بھاری ہو گئے ہیں اپوزیشن لیڈر. وہ کہتے ہیں بھاجی صاحب تے دو پاکستان نال جڑی جنگ کی تھی جناب، اس جنگ میں کتنے مارے گئے، کتنا نقصان ہوا، بتائیں تو صحیح قوم کو. تو وہ جناب وہ کہتے ہیں ملک میں رہو ہی نہ، بھارت سے غائب ہی رہو. تو 40 دن میں 10 کیے. اور ایسے ایسے ملک گئے جہاں کبھی وہ جانا نہیں پسند کرتے، جیسے مالدیپ وغیرہ چھوٹی چھوٹی جگہ، ایسے وہاں بھی گئے وہ. تو بہرحال انہوں نے اپنی ایک سرگرمی نکال لی ہے، اور وہ جو اپنا دباؤ ہے اس ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. اب اس میں کہاں تک وہ کامیاب ہیں، کہاں تک ان کو آسودگی ملتی ہے، کہاں نہیں ملتی، یہ تو وہی بتائیں گے. لیکن فی الحال حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. تو اب یہ معاملات ان کا چل رہا ہے. امریکی جنرل کو پاکستان نے نشان امتیاز دے دیا ہے. امریکہ میں وہ جو ہے مارکو روبیو سے ملاقات میں باقاعدہ واضح اعلان ہو گیا کہ تجارتی طور پہ سرمایہ کاری، معدنیات، اور فاٹا میں بھی یہی ہے کہ وہاں معدنیات موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان حکومت سے سپہ سالار نے تو یہ کہا تھا کہ آئیں یہاں فیکٹریاں لگائیں. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے مال نکالیں خام اور نکل جائیں پہلے جیسے ہوتا تھا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یہاں فیکٹریاں لگائیں، لوگوں کو روزگار ملے، یہاں کام ہو، اور آپ اپنا حصہ لیں، ہم اپنا حصہ لیں. تو یہ بات انہوں نے کہی تھی. تو وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں حالات اچھا بنتے لگ رہے ہیں کہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ بہتر. تو یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تجارتی طور پہ، معاشی طور پہ ہم کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں اصلی تے وڈی کہ حکومت عقل مند ہے یا عمران خان نالائق یا نادان. تو جناب اس کا اگر آپ موازنہ کریں تو مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی برسوں سے سیاست کر رہی ہیں. بار بار انہیں اقتدار بھی ملا، بار بار ان کا اقتدار چھینا بھی گیا ہے. اور پہلی بار زرداری صاحب کے دور میں ان کی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنا 5 سال پورے کیے تھے. پھر نواز شریف صاحب آئے تو ان کو پھر نہیں پورے کرنے دیں گے، پھر چینج آ گئی. اچھا بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ سیاسی طاقتیں ہیں جنہوں نے مشرف سے بھی لڑائی کی، اور مشرف کو بھی بھاگنے پہ مجبور کیا، حالانکہ وہ کمانڈر تھا اور وہ بڑا تگڑا تھا. اور اس کو کہہ رہے تھے، ہمارے اپنے سیاستدان کہہ رہے تھے کہ ہم 10 بار وردی میں منتخب کرائیں گے چودھری برادر، لیکن نہیں رہ سکا وہ. تو یہ سیاسی موو جو ہے اس میں یہ کیا ہے؟ اب ان دونوں کے پاس تجربے ہیں، یہ دونوں مل کے حکومت چلا رہے ہیں، اور ان کے پاس بڑے سیاسی سینئر لوگ موجود ہیں. اور اگر نہیں موجود تو وہ کہتے ہیں باہروں مستعار بھی لے آتے ہیں، جیسے اورنگزیب صاحب آ گئے وزیر خزانہ. ماضی میں بھی آتے رہے باہر سے لوگ. ہمارے نگران وزیر اعظم بھی آئے تھے معین قریشی صاحب، وہ بھی بڑے سکہ بند تھے، باہر سے آئے، وزیر اعظم رہے، 3 مہینے بعد الیکشن کے بعد واپس چلے گئے، اور ان کا دور ایک اچھا دور تھا. بہرحال شوکت عزیز تو خیر وہ تو مشرف کے دور میں آئے، تو انہیں تو پھر بادشاہت کی، اور وہ بادشاہت کر چلے گئے، اور کوئی بھی نہیں، ان کی سلیٹ بالکل کلیئر ہے، خالی کوئی نہیں. تو یہ ہمارے ہوتا ہے. لیکن یہ جو 2 بڑی سیاسی پارٹی ہیں ان کا اتحاد ہے. یہ فاٹا کے معاملے پہ بھی اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس وقت بھی دیکھیں کہ تحریک انصاف اگر تحریک چلانا چاہ رہی تھی تو چلنا تھا کے پی سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس وقت سندھ میں ہو رہی ہے، مختلف اجلاس ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی گئے، اور بھی لوگ وہاں گئے. لیکن کیا یہ تحریک چل سکے گی؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے نہیں چلے گی، کیونکہ ان کے وجہ ان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اب میں جو جہاں تک سمجھا ہوں، میں جو کہتا ہوں لوگ نہیں مانتے، اور شاید پی ٹی آئی والے ہمیں برا بھلا بھی کہا، اور کہتے ہیں تو کہنا چاہیے انہیں، لیکن میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بھاری مینڈیٹ نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب اس پہ اتراتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، شور مچاتے تھے، بھاری مینڈیٹ. لیکن بھائی جب وہ گیا، مشرف آیا، پتہ بھی لگا کوئی بندہ سڑک پہ نہیں نکلا، ورنہ تو بھاری مینڈیٹ تھا، سب کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تھا، مشرف کے خلاف نہیں آیا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی ہے، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے، یعنی جتنی میری 40-50 سالہ صحافت ہے اس کے حوالے سے جو میں نے اتار چڑھاؤ دیکھا، اس میں یہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی والے اب خواب خرگوش سے باہر آ جائیں، بھول جائیں
کہ ان کے پاس 90 سیٹیں ہیں، 92 سیٹیں ہیں، یہ بہت سیٹیں اور میں اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے. نہیں بھائی، آپ کے درمیان بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، بقول شیر افضل مروت کہ جناب یہاں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو حلف اٹھا کے ہیں، تو وہ آپ کے وہ دیے گئے ہیں. آپ کی تعداد بڑی کی گئی ہے طاقتوروں نے، اور انہوں نے اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ اپنی خام خیالی میں رہیں، خوش فہمی میں رہیں کہ ہم تو ویسے ہی لوگ آئے، نشان بھی نہیں تھا، ہر جو بھی نشان تھا اس پہ مہریں لگیں. تو پائیے یہ 100% سچ نہیں ہے، پورا سچ نہیں ہے، کھرا سچ نہیں ہے، اس میں بھی 2 نمبری ہے. مانے کیونکہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ ابھی تک کوئی نکلے نہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ 1 اگست سے ہم تحریک کو جناب دعام بخشیں گے اور پورا پروگرام بن گیا، تیاریاں ہو گئی ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا موجودہ حالات میں. جو کچھ ہے، جو موجودہ نظر آ رہا ہے، کل کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتہ، یہ تو اللہ جانتا ہے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اندر آپ کی صفوں میں کسی کی بات کسی سے نہیں ملتی، تال میل پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ ہیں علیمہ خان کے ساتھ، گوہر خان کس کے ساتھ ہیں کسی کو نہیں پتہ، گنڈا پور صاحب جن کے ساتھ ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کیسے، جب تال میل نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے، کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا نہیں بڑا واقعہ ایک دنیا کا ہوا کہ ایران میں تخریب کاروں کو، جاسوسوں کو گھسیڑ کے جس طرح ان کے جرنیلوں کو مارا گیا، ان کے سائنسدانوں کو مارا گیا، تو کیا تھا؟ اسی طرح آپ کی پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ موجود ہیں. منجی تلے ڈانگ پھیرو، عمران خان صاحب غلط فہمی میں مت رہیں، اور پی ٹی آئی کے دوستوں سوچ لیں کہ ان لوگوں کی تلاشیاں لیں، یہ لوگ کون ہیں. مجھے گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن بیچ میں لوگ موجود ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کا آؤٹ سپوکن آدمی تھا شیر افضل مروت، کیسے اسے کتے و کتی کر کے باہر کھڑتا گیا. اس طرح باقی بھی نکال دیے جائیں گے. اور عمران خان صاحب روز ہر دوسرے دن دھمکی دیتے ہیں کہ میں سب کو نہیں چھوڑوں گا، نکال دوں گا. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈنگ غلط ہو رہی ہے، اور آپ کے اپنی صفوں میں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ڈوئل گیم کر رہے ہیں، یا ان کے چہرے جو ہیں وہ دوہرے نہیں ہیں، وہ 4 رخ ہیں ان کے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے ہیں، اترتے ہیں. تو بھائی اسی طرح ایسی کرنی ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ جو 6 آئے ہیں، 6 میں سے 3 آپ کے ہیں، 3 طاقتوروں کے ہیں. بتائیں نور الحق قادری صاحب پہلے وزیر بھی تھے، اب پھر سینیٹر بن گئے. بتائیں پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں کتنے بیان دیے؟ نہیں دیے. مرزا آفریدی صاحب کا سارا کچھ چیک کر لیں. بھائی یہ تھے جی. پھر اعظم سواتی صاحب جو صبح 7 بجے جیل چلے گئے، جیل کھل گئی، تو کیسے کھل گئی؟ ایک تو وہ زیر عتاب تھے، وہ خود کہتے ہیں میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، مجھے مارا گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے بچوں کے سامنے، وہ بڑے روئے دھوئے. لیکن ساتھ ہی 7 بجے صبح جیل بھی کھل گئی. تو ان پہ نشانیاں لگائیں، ورنہ بھائی پاکستان کی سیاست تسی نہیں کر سکتے، گڑبڑ ہو جائے گی، اور آنے والے دن میں مزید مشکلات ہوں گی. یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں. اس کے ساتھ ہی اجازت لیتا ہوں اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.